لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے یا مخالفت کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخرکار بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کو بنگلہ دیش کے اندر بنگا بندھو کہا جاتا ہے, یعنی دا فادر آف دا نیشن سمجھا جاتا ہے. اور ایک زمانہ تھا 1970s کے اندر جب شیخ مجیب الرحمان نے 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں حاصل کیں, یعنی کہ ان سے زیادہ مقبول سیاستدان بنگلہ دیش کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں رہا. ان کا ایک ویژن تھا کہ سونار بنگلہ بنے گا جو کہ ایک ایکسپلائٹیشن فری سوسائٹی ہوگی جہاں پہ غریبوں کا استحصال نہیں ہوگا. اور آپ کو شاید اس بات کا معلوم نہ ہو مگر ان کا اس زمانے میں کہنا یہ تھا کہ ہم ایک سوشلسٹ معیشت بھی بنانا چاہتے ہیں. پھر آخرکار اب کیا ہوا کہ لوگوں نے شیخ مجیب الرحمان کے اسٹیچو کو ہی توڑنا شروع کر دیا. شیخ حسینہ سے اگر ہم پوچھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 20 سالوں کے اندر عوامی لیگ شیخ حسینہ کی قیادت کے اندر ایک سوشلسٹ نہیں بلکہ ایک نیو لبرل پارٹی بن گئی ہے. اور اس کو یعنی کہ بنگلہ دیش کو ایک نیو لبرل ماڈل کنٹری کے طور پر دنیا کے تمام اکانومسٹس ٹاؤٹ کر رہے تھے, پریزنٹ کر رہے تھے, لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے. اور پاکستان کے اندر بھی کئی سارے ایسے اکانومسٹ ہیں جو ہمیں بتا رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے ماڈل کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. دیکھیں وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں, وہ تو پاکستان سے بھی آگے نکل چکے ہیں. ہاں پاکستان پہ تنقید کے حوالے سے تو یہ بات ٹھیک ہے مگر بنگلہ دیش کا اگر ڈیولپمنٹ ماڈل بذات خود سٹڈی کیا جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں بہت ساری خامیاں تھیں. یہ ماڈل کیا تھا؟ یہ ایک نیو لبرل ماڈل تھا. لبرل کا مطلب ہے لبرٹی, آزادی. یہ لبرٹی اور آزادی کس کے لیے تھی؟ کیا غریبوں کے لیے تھی؟ کیا مزدوروں کے لیے تھی؟ کیا کسانوں کے لیے تھی؟ ہرگز نہیں. انفیکٹ یہ نیو آزادی, نیو لبرلزم سرمایہ داروں کے لیے ہے, سرمایہ کے لیے ہے, امیر لوگوں کے لیے. اور یہ جو نیو لبرل ماڈل شیخ حسینہ نے اور عوامی لیگ نے بنگلہ دیش کے لیے اپنایا, در حقیقت یہ جو ابھی اس وقت لوگوں کی بغاوت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہے وہ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں اسی ماڈل کا نتیجہ ہے. شیخ حسینہ سے اگر خود پوچھا جائے تو وہ تو بڑی حیران پریشانی ہوں گی. وہ کہیں گی دیکھیں 15 سالوں میں بنگلہ دیش میں ہم نے اتنی ترقی کروائی اور پھر پبلک ہمارے خلاف ہو گئی. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ڈیولپمنٹ میریکل تھا. ان کا آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا, بڑے فخر سے وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ دیکھیں جی پچھلے سال ہم نے 12 انڈسٹریل روبوٹس جو ہیں وہ کوریا کو بیچے, ہم نے 4 سمندری جہاز بیچے, ریلائنس نے ہم سے ریفریجریٹرز خریدے, 6 لاکھ آئی ٹی فری لانسز ہم نے تیار کیے. بنگلہ دیش کی اکانومی 188% سے گرو کی ہے 2009 سے لے کے اب تک, پچھلے 15 سالوں میں. مطلب ہے یہ تو 3 گنا یعنی کہ اکانومی بڑھ گئی ہے. پر کیپٹا انکم $1,909 ہو چکی ہے, یعنی کہ پاکستان سے بھی زیادہ آ گئی ہے. ایگریکلچر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وی آر دا 4th لارجسٹ رائس پروڈیوسر ان دا ورلڈ, 2nd لارجسٹ جوٹ پروڈیوسر ان دا ورلڈ, 4th لارجسٹ مینگو پروڈیوسر, 5th لارجسٹ ویجیٹیبل پروڈیوسر, 4th لارجسٹ انلینڈ فشریز پروڈیوسر ان دا ورلڈ. وہ کہتے ہیں جی ہم تو خاص کراپس کا جو جینوم ہے اس کو ڈیکوڈ کر رہے تھے, ہم تو 5th لارجسٹ انٹرنیٹ یوزر ہیں ایشیا پیسیفک میں, ہم کیش لیس اکانومی بنا رہے تھے. لاسٹ ایئر ہماری ای کامرس 260 ملین کو ٹچ کر رہی تھی. اور اگر اوور آل گروتھ ریٹ دیکھا جائے تو ان کی بات غلط نہیں ہے. سارے اکانومسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے 15 سالوں سے ان کی ایوریج گروتھ 6% ہے. یعنی 6% وہ ریٹ آف گروتھ ہے جو ہم ایوب خان کے زمانے کے اندر اچیو کرتے تھے, اور ایوب خان بھی دیکھیں گر گیا. تو اسی طرح شیخ حسینہ بھی ایک قسم کے آپ سمجھیں اسی وجہ سے گری. ایک طرف 6% ریٹ آف گروتھ, اتنی تیز ریٹ آف گروتھ کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں, پوری بنگلہ دیش کی اکانومی ٹرانسفارم ہو رہی ہے. پھر پوچھنا یہ چاہیے کہ حکومت کیوں گری, ایوب کی حکومت کیوں گری اور شیخ حسینہ کی بھی حکومت کیوں گری. اس کا جواب ان کے اپنے آرٹیکل میں مل جاتا ہے, اگرچہ شاید اس کو جواب نہ سمجھیں, مگر وہ لکھتی ہیں ٹوڈے بنگلہ دیش آفرز دا موسٹ, غور سے سنیے گا, لبرل انویسٹمنٹ رجیم ان ساؤتھ ایشیا. یہ لبرل انویسٹمنٹ رجیم کیا ہوتی ہے؟ لبرل کا مطلب ہے لبرٹی, آزادی. کس کے لیے آزادی؟ انویسٹر کے لیے آزادی. کس کے لیے آزادی؟ سرمایہ دار کے لیے آزادی. کس کے لیے آزادی؟ امیر لوگوں کے لیے آزادی, انٹرپرینور کے لیے آزادی. لکھتی ہیں وہ ان ٹرمز آف لیگل پروٹیکشن آف فارن انویسٹمنٹ, یعنی ہم ان کو پورا تحفظ دیں گے. کس کو تحفظ دیں گے؟ عوام کو نہیں دیں گے, انویسٹر کو دیں گے, فارن انویسٹر کو دیں گے. جنرس فسکل انسینٹیوز, ہم الٹا ان کو فسکل انسینٹیوز دیں گے. جب ان کو پیسے چاہیے ان کو پیسے دے دیں گے, ان کو ٹیکس بریکس چاہیے ٹیکس بریکس دے دیں گے, جو چاہیے دینے کے لیے تیار ہیں. کنسیشنز آن مشینری امپورٹس, وہ مشینری لے کے آنا چاہتے ہیں اس پہ بھی ہم کنسیشن دے دیں گے. انریسٹرکٹیڈ ایگزٹ پالیسی, وہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں وہ بھی ہم ان کو
بالکل اجازت کھلی چھوٹ دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, فل ریپیٹریشن آف ڈیویڈنڈز اینڈ کیپٹل آن ایگزٹ. جب وہ چھوڑ کے جائیں گے تو جتنا سرمایہ ان کا ہے وہ بھی وہ لے جائیں, اور جتنا منافع کمایا وہ بھی وہ بنگلہ دیش سے لے جائیں, ہم ان کو نہیں روکیں گے. کہتی ہیں ہم 100 اسپیشل اکنامک زونز بنا رہے ہیں جہاں پہ ون سٹاپ سروس ہوگی. ون سٹاپ سروس کا مطلب ہے ایک ہی جگہ سے آپ نے سارا اپنا کام پورا کرنا ہے, جس طرح ہمارے شہباز شریف صاحب بھی اور اسپیشل اکنامک فیسیلیٹیشن کاؤنسل والے لوگ کہتے ہیں کہ ون ونڈو آپریشن ہوگا جی پاکستان کے اندر. تو یہ انہوں نے بنگلہ دیش سے ہی لیا ہوا. انہوں نے کہا جی 12 زونز تو پہلے ہی بن گئی ہیں, 2 زونز ہم نے اس مقصد کے لیے بنائی ہوئی کہ صرف وہاں پہ انڈیا آ کے انویسٹمنٹ کرے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے ہائی ٹیک پارکس بنائے, ٹیکنالوجی انوویشن کی ہے, یہ کیا وہ کیا, فلانا کیا ڈمکانا کیا. جھوٹ نہیں وہ بول رہی, یہ سب چیزیں باقی اکانومسٹ بھی بتا رہے. مگر کیا وہ چیز ہے جو کہ وہ آپ کو نہیں بتا رہے, وہ جو کہ شیخ حسینہ آپ کو نہیں بتا رہی, وہ یہ بات ہے کہ اس سب نیو لبرل ماڈل آف ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں انیکوالٹی بڑھ گئی ہے. امیر تر ہوتا چلا گیا اور غریب بیچارہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہا ہے, غریب ہی رہا ہے. ٹھیک ہے, مانتا ہوں ایبسولوٹ پاورٹی کے اندر کمی آئی بنگلہ دیش کے اندر, یہ بھی ایک فیکٹ ہے, 41% سے 21% پہ گر گئی. مگر ایبسولوٹ پاورٹی میں تو کمی آئی, مگر ریلیٹو پاورٹی بڑھ گئی. ریلیٹو پاورٹی سے مطلب یہ ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے وہ بڑھ گیا. مثال کے طور پہ جو ٹاپ 5% ہاؤس ہولڈز ہیں ان کے پاس 30% انکم ہے بنگلہ دیش کی, اور جو ٹاپ 10% ہاؤس ہولڈز ہیں بنگلہ دیش کے, جو ٹاپ 10% میں آتے ہیں ان کے پاس 40% دولت ہے بنگلہ دیش کی, اور جو بیچارے باٹم 50% ہیں ان کے پاس صرف 20% دولت ہے بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش کے اندر پاکستان جیسا ایک ریگریسو ٹیکسیشن سسٹم ہے, جی ہاں, جہاں پہ غریبوں سے اور مڈل کلاس سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور امیروں سے ٹیکس کم وصول کیا جاتا ہے. بلکہ وہاں پر بھی امیر جو ہے وہ ٹیکس ایویژن کر کے ٹیکس دیتے ہی کوئی نہیں, جس طرح پاکستان کے اندر ہوتا ہے. اور مزید آپ کو یہ بتاؤں کہ جو امیر لوگ ہیں بنگلہ دیش کے, وہ اپنے پیسے واپس بنگلہ دیش میں بھی نہیں لگاتے تھے, بلکہ وہ آف شور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں پیسے. پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے, بلکہ پوری دنیا کے سرمایہ دار اب یہی کرتے ہیں کہ جہاں پہ وہ منافع زیادہ کماتے ہیں وہ آف شور اکاؤنٹ میں لے جاتے ہیں. یہ آف شور اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی جزیرے کے اوپر ایک پی او باکس خرید کے بینکس جو ہیں کہتے ہیں کہ جی ہمارا بینک جو ہے وہ تو وہاں پہ ہے, اس جزیرے پر ہے. اب اس جزیرے میں کوئی حکومت نہیں, کیونکہ اس جزیرے میں کوئی حکومت نہیں, بینکس کی اپنی حکومت بنی ہوئی ہے, تو وہاں پہ کوئی ٹیکسز نہیں. تو جب آپ اپنا پیسہ اس بینک میں ڈال کے اس جگہ لے جاتے ہیں, جس طرح کیمن آئیلینڈز بڑا مشہور آف شور بینکنگ آئیلینڈ ہے, جب آپ وہاں لے جاتے ہیں تو آپ کے پیسوں پہ کوئی ٹیکس لگتا ہی نہیں. اور یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہے جس میں بین الاقوامی طور پہ سرمایہ دار ہر جگہ پوری دنیا کے اندر اپنے پیسے اس طرح کے آف شور اکاؤنٹ میں رکھ کے تو ٹیکسز سے بچ جاتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی یہ ہو رہا تھا. اور سنیے, ان کے جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ ان کے انڈائریکٹ ٹیکسز سے کم ہے. جس طرح پاکستان کے اندر زیادہ تر ٹیکس کی ریونیو کہاں سے کلیکٹ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکس یعنی اشیاء کے اوپر ٹیکس لگایا جائے, انکم پہ ٹیکس نہ لگایا جائے. بنگلہ دیش میں بھی یہی ماڈل فالو ہو رہا تھا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ تھے اور ڈائریکٹ ٹیکسز بہت کم تھے. اور یہ سارے انڈائریکٹ ٹیکسز ریگریسو ہوتے ہیں. ریگریسو سے مطلب یہ ہے کہ یہ امیروں پہ شرح کے حساب سے کم لاگو ہوتے ہیں, ان کا بوجھ امیروں پہ کم پڑتا ہے ان کی آمدنی کے حساب سے, اور غریبوں کی آمدنی کے حساب سے ان پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. اسی لیے ان کو ریگریسو کہا جاتا ہے, کیونکہ ان کی نتیجے میں امیر اور امیر ہو جاتا ہے اور غریب کا بیچارہ بالکل پس جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں رپورٹ کے مطابق جو ہائی انکم پیپل آف بنگلہ دیش ہیں ان کی انکم 80 گنا ہے ان لوگوں کی بنسبت جو کہ لو انکم کیٹیگری کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور پھر پچھلے چند سالوں سے بنگلہ دیش کے اندر بھی اسی طرح انفلیشن ہو رہی ہے جس طرح پاکستان کے اندر ہو رہی, خاص طور پہ اسینشیل فوڈ آئٹمس میں, رائس میں, شوگر میں, آئل میں. کتنی انفلیشن ہوئی؟ 9 to 400% تک انفلیشن چلی گئی 2019 سے 2023 کے اندر. اور آخر میں یہ کہ یہ جو بڑا پیسہ ہے, بگ منی ہے, بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پاس بڑا سرمایہ ہے, یہ کس چیز کے ساتھ جڑا ہوا تھا؟ یہ وہاں کی ساری پالیٹکس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. پالیٹیشنز وہاں کے سپر رچ کلاس کے لوگ تھے, جس طرح پاکستان میں یہ سارے کا سارا نیو لبرل ماڈل آف ڈیولپمنٹ جو ہے یہ دھڑم کر کے وہاں بنگلہ دیش کے اندر ٹوٹ گیا ہے, گر گیا. اب آگے کیا ماڈل آف ڈیولپمنٹ آتا ہے, آگے کس قسم کی حکومت آتی ہے, ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے نیو لبرل ماڈل آف ڈیولپمنٹ ہی آ جائے, شاید وہی پرانی ایلیٹ واپس آ جائے, شاید نئی ایلیٹ واپس آ جائے, شاید کوئی اسلامی ٹچ کے ساتھ نیو لبرلزم آ جائے. ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بنگلہ دیش کس ڈائریکشن میں جائے گا. مگر یہ ضرور وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو کرائسس پیدا ہوا شیخ حسینہ کے لیے اور عوامی لیگ کے لیے, اور یہ جو شیخ مجیب الرحمان کا اسٹیچو توڑا گیا, یہ سب اس نیو لبرل ماڈل آف ڈیولپمنٹ کا نتیجہ ہے جس میں اتنی تیز بنگلہ دیش نے ڈیولپمنٹ کی, ترقی کی, مگر اس میں سے
جو حصہ غریبوں کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، جو مڈل کلاس کے لوگوں کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوامی لیگ کے خلاف ریزنٹمنٹ بڑھتی چلی گئی، اور پھر جب ایک چھوٹی سی چنگاری لگی اس کے اندر کوٹاس کے حوالے سے، جابس پہ کوٹاس کے حوالے سے، تو اس چنگاری نے تیزی سے آگ پکڑی اور پھر اس کے نتیجے میں حکومت گر گئی۔ اب بنگلہ دیش کا آگے کیا مستقبل ہے، یہ تو مستقبل میں ہی ہمیں پتہ چلے گا۔